آج الحمدللہ ہم قصص الانبیاء حضرت یوسف علیہ السلام کا قصے کا آخری پارٹ لے کر آئے ہیں۔ پیغمبر یوسف علیہ السلام کا جو آخری حصے میں بات آتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب بھائیوں سے عاجزی کی باتیں سنی تو ان سے برداشت نہ ہو سکا کہ وہ اپنے آپ کو اب چھپائیں، اور ساتھ میں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ چکا تھا کہ اے یوسف آپ اپنے آپ کو ان پر، یوسف علیہ السلام نے ان کے کرتوتوں سے پردہ اٹھانا چاہا اور اس طرح سے مخاطب ہوئے۔ کہنے لگے، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم کو وہ سلوک معلوم ہے جو تم نے اپنے بھائی یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا تھا جب تم جہالت میں رہتے تھے، یعنی تم۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سر سے تاج اتارا اور پوچھا کہ تم نے اپنے بھائی یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا۔ پہلے 2 دفعہ کی ملاقات میں کچھ بھائیوں محسوس کر چکے تھے کہ اب جب تاج اترا تو پیشانی پہ نشانیاں دیکھی تو انہیں یقین ہو گیا کہ آپ ہی حضرت یوسف علیہ السلام ان کے وہ گمشدہ بھائی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ایک پیالہ منگوایا اور اپنے ہاتھ پہ رکھ کر انگلی سے ٹھونکا تو اس میں سے ایک آواز آئی۔ یہ وہی آواز تھی، وہی چیخ و پکار تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کنان کے جنگل میں کنویں میں ڈالا جا رہا تھا، اور آپ علیہ السلام اپنے بھائیوں سے رحم کی بھیک مانگ رہے تھے، چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے مجھ پہ رحم کرو۔ آپ علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا کہ یہ دیکھو جام کچھ کہہ رہا ہے، یوسف نامی تمہارا ایک سوتیلا بھائی تھا، تم اس کو اپنے والد کے پاس سے، اور پھر آپ نے کہا انگلی ماری اور کان لگا کے سنا، یہ پیالہ کہہ رہا ہے کہ تم اس کے کرتے پر جھوٹا خون لگا کے باپ کے سامنے کی کہ اس سے تو بھیڑیا کھا گیا تھا۔ اب تو برادران یوسف حیران ہو گئے اور کہنے لگے کتنا ہی برا ہوا کہ اس جام نے تو سچی سچی باتیں بادشاہ کو بتا دی۔ جب اگلے واقعات سامنے آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام ایک دم حیران ہو گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے سوداگر کے ہاتھ فروخت کیا تھا وہ والی کہانی بتائی تو ایک عمرانی زبان میں خط لکھا تھا جو مالک کو دیا تھا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس محفوظ تھا۔ وہ خط نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام نے دیا جو عمرانی زبان، ذرا اس کو پڑھو۔ جب بھائیوں نے اس خط کو دیکھا تو وہ تو حیران رہ گئے، یہ خط تو عزیز مصر کے پاس کیسے آ گیا؟ پھر اور زیادہ پریشانی ہوئی اور شرمندہ بھی ہوئے۔ ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والدین، اپنے اہل و عیال کی پریشانی کے بارے میں درخواست کی اور نیاز مندانہ طلب کی، اور اپنے مجبور کن حالات بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک دم دل بھر آیا، ضبط نہ کر پائے، اپنے آپ کو چھپاتے۔ آخر کار انہوں نے فرمایا کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ اب وہ شاہی دربار میں کھڑے عزیز مصر سے باتیں ہو رہی ہیں۔ سوچیے آپ، حضرت یوسف علیہ السلام کا طرز و انداز کچھ دوسرے انداز سے نظر آ رہا تھا۔ وہ سمجھ کے کہیں یوسف نہ ہو، کہنے لگے کیا آپ واقعی یوسف ہیں؟ جواب میں فرمایا میں یوسف ہی ہوں، اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اب تو بھائیوں کے پاس سوائے ندامت اور شرمندگی کے کچھ بھی نہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تمام بدسلوکی کا نقشہ ان کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا، کس طرح سے انہوں نے کنویں میں پھینکا، جو ان کے پاس ظلم کیے، ان کو بیچ دیا غلام بنا کے۔ اب تو تمام بھائی نہایت ہی بس شرمندہ، چھوٹا لفظ ہے، بہت پریشان ہوئے اور نادم بھی ہوئے، اور ان کی بزرگی کا اقرار کیا کہ صورت و سیرت میں دونوں کے اعتبار سے آپ ہی علیہ السلام ہم پر فوقیت حاصل رکھتے ہیں، اور معلوم تھا کہ نبوت کے حساب سے آپ علیہ السلام کا مقام ہم سے کئی درجہ بلند ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر اپنے بھائیوں کو گلے لگایا اور خوب روئے، بہت روئے، اور بھائی شرمندگی سے سر نیچے کر دیا، اور خطا ظاہر کی تھی تو ان کو احساس ہوا تھا۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سب کو معاف کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا آئندہ سے میں تمہیں یہ خطا نہ کبھی یاد کراؤں گا، نہ تمہیں کوئی ڈانٹ ڈپٹ کروں گا، نہ تم پہ الزام لگاتا ہوں، اور میں ناراض بھی نہیں ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے
تمہاری معافی کی دعا کروں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا آج تم پر کوئی سختی نہیں ہے، خدا تمہیں معاف کر دے، میں نے تمہیں معاف کیا۔ وہ اللہ پاک تو رحم کرنے والوں سے رحم کرنے والا ہے۔ جو مسرت اور خوشی ان بھائیوں کی ہوئی ہوگی، آپ سوچئے جب ان سے ملے ہوں گے تو آپ اس کو سوچئے تو آپ تصور نہیں کر سکتے۔ بھائیوں سے اپنے والد کے بارے میں پوچھا تو ظاہر ہے کہ انہوں نے بتایا کہ آپ کے غم میں ہمارے والد جو ہے نابینا ہو گئے رو رو کے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی ایک قمیض دی اور کہا کہ یہ قمیض ان کے چہرے پہ ڈال دینا، انشاءاللہ تعالی ان کی بینائی واپس آ جائے گی، اور اس کے بعد ان کو لے کے میرے پاس مصر میں آ جاؤ۔ اب یہ قافلہ یہاں مصر سے روانہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو ان کے والد تک پہنچا دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس وقت موجود ایک دم فرمان لیا، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یوسف کی خوشبو ہے، مگر تم لوگ مجھ پہ اعتبار نہیں کرو، مجھے اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے گمشدگی کو 80 برس ہو چکے تھے۔ جب آپ علیہ السلام کو خوشبو آئی تو قافلہ 80 میل دور تھا۔ سوچئے، گھر والوں نے کہا کہ آپ اب تک پرانی بھول میں ہیں۔ یہ باتیں ہی ہو رہی تھیں کہ خوشخبری سنانے والا آن پہنچا اور کہنے لگا، اور خوشخبری والے نے جب یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا ان کے چہرے پہ ڈالا، اسی وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی، اور وہ کہنے لگے کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ جو باتیں اللہ کی طرف سے وہ تم نہیں جانتے، غیب کے علم تو صرف وہی جانتے۔ کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے صاحبزادے یہودا، کیونکہ جو پہلے بھی ہم بتا چکے وہ جھوٹے خون کا کرتے وہی لائے تھے، تو اس لیے انہوں نے سوچا کہ برائی کا میں نے کی تھی تو کم سے کم میں ناراض میں نے کیا تھا، اب مجھے ازالہ بھی کرنا چاہیے اپنی برائی کا، جو غلطی میں نے کی تھی۔ اور انہوں نے وہ کرتا اپنے والد پہ ڈالا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ باتیں ایسی ہیں جو صرف میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کنعان کے کنویں میں تھے تب ان کے والد کو خوشبو کیوں نہ آئی تھی، اور جب مصر سے کرتا چلا تھا تو یوسف علیہ السلام کی خوشبو آنا شروع ہو گئی تھی۔ اب آپ علیہ السلام کے بیٹے اپنی خطا کا ظاہر اقرار کر چکے تھے اور سجدے میں گر گئے اور ابا جی سے استغفار کرنے لگے، معافی طلب کرنا۔ ابا جان نے کہا مجھے اس سے انکار نہیں، اور مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ وہ تمہاری خطائیں معاف کر دے گا، کیونکہ وہ بخشش کرنے اور بررحم کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ بیٹوں نے کہا ابا جان ہمارے گناہوں کی بخشش طلب کر دے، بے شک ہم خطاوار تھے، ہم گنہگار تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میں عنقریب اپنے رب سے تم لوگوں کی بخشش کی دعا کروں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی تمام اولاد چھوٹے بڑے سب مل کے تقریباً 70 آدمی تھے، سب کے سب سواریاں تیار کی گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بھیجی تھی۔ سب سواریوں پہ بیٹھ کے مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنعان سے لے کے مصر تک ہر منزل تک ضیافت کا انتظام کیا ہوا تھا، ان کے استقبال کا انتظام کیا تھا۔ جب وہ مصر پہنچے تو یہودا نے تیز رفتار قاصد کو بھیجا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو والد کی آنے کی اطلاع دے دو۔ مالک بن ریان بما حضرت یوسف کے ان کے والد کے استقبال کے روانہ ہوئے ہیں۔ تمام مصر کے لوگ استقبال کے لیے شہر سے باہر آ گئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کمال حشمت سے آگے پہنچ گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظر جب شاہی سواری پر پڑی تو یہودا سے پوچھا یہ شاید مالک بن ریان نمودار ہوا ہے۔ یہودا نے کہا یہ آپ کا فرزند ارجمند سعادت مند حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام گھوڑے سے اترے اور یہودا کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر روانہ ہوئے۔ ادھر سے حضرت یوسف علیہ السلام کی نظر جب یہودا پر پڑی اور والد محترم کو ان کے ساتھ نظر آئے، ایک دم گھوڑے سے اترے اور بادشاہ مصر پیدل اپنے والد کی جانب روانہ ہوئے اور اپنے والد کی جانب پہنچے۔
حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اس قدر روئے کہ دونوں بے ہوش ہو گئے۔ جب دونوں ہوش میں آئے تو ملک ریان بن ولید نے کہا، قدم بوسی کی، اور تمام ارکان جو لوگ آئے تھے ان کو خوش آمدید کہا، سب کو بٹھایا۔ حضرت یوسف کے تمام افراد مصر میں داخل ہو چکے، جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ ضرب المثل استقبال کیا گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی اور اس کے بعد کہا کہ آپ سب شہر میں چلیے، انشاءاللہ ہر طرف ہم امن و امان سے رہیں گے، اور اپنے والدین کو تخت پر بچھا دیا۔ تو سب کے سب بھائی جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ گو ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ میرے رب نے اس کو سچا دیکھیے کس طرح کر کے دکھایا۔ میرے ساتھ اس نے بڑا احسان کیا تھا جب مجھے قید خانے سے نکالا، پھر آپ سب کو میرے پاس لے کر آیا، اور بعد اس کے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جھگڑا ڈالا تھا۔ بلا شبہ میرا رب جو چاہتا ہے اس کو بہت عمدہ طریقے سے کرتا ہے، بے شک وہی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے والد صاحب سے نہ بھائیوں کی شکایت کی، نہ اپنی تکالیف کا ذکر کیا، بلکہ اپنے اوپر گزرنے والے واقعات کو بہت ہی خوبی سے بیان کر دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، ان کے والدین نے ان کے سامنے جو سجدہ کیا تھا وہ اس لیے کہ شریعت میں اس وقت یہ جائز تھی کہ بڑوں کو سلام کریں یا تعظیم میں سجدہ کیا جاتا تھا، لیکن امت محمد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سوائے اللہ کے سجدے کو حرام کر دیا گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب کنویں میں ڈالا گیا تھا تو اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 17 برس تھی۔ جدائی میں 80 سال گزرے، پھر والدین سے ملاقات کے بعد آپ 23 برس زندہ رہے، اور 120 برس کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کنعان سے 70 کی تعداد میں آئے تھے، اور جب نکلے تو 1,70,000 تھے۔ ایک روایت میں یہ بھی کہا جائے جب یہ لوگ مصر آئے تو 182 افراد تھے، اور جب نکلے تو 6 لاکھ تھے۔ بادشاہ ریان نے برادریں یوسف کو تمام مصر میں سب سے بہترین جگہ عطا فرمائے۔ اب سب برادران اور یوسف علیہ السلام اب خوش خوبی سے اور امن امان سے رہ رہے تھے۔ زلیخا جو آپ علیہ السلام کی سچا عشق کرتی تھی، وہ آپ کی جدائی میں رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئی تھیں، اس کی بینائی بھی چلی گئی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس سے شادی کی، اس کے لیے دعا کی، اس کی ناک کی بینائی لوٹائی، اللہ تعالیٰ نے اس کی جوانی بھی لوٹا دی۔ اس طرح زلیخا بھی آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے نکاح میں آئیں، اور یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ پورا قصہ سورہ یوسف میں بیان کیا گیا ہے، ڈیٹیل میں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو جو اس کے اندر پوشیدہ باتیں ہیں، صبر کی، استقامت کی، اور مختلف اللہ پاک کی حکمتوں کی، سمجھ میں آئی ہوں۔